کرے. کیا اللہ تعالیٰ کی انتخاب اور اللہ تعالیٰ کی چوائس احمد رضا خان صاحب کو پسند رہی تھی؟ اللہ جسے منتخب کرے گا دین کی حمایت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، کیا اس کی تعلیم ہدایت صحت صحیح نہیں ہو سکتی؟ بولو، اس سے بڑھ کر کے تعلیم صحیح اور کس کی ہو؟ لیکن اپنی دی ہوئی ہدایت کے بارے میں ان کو مکمل طور پر کیا وصیت کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. المہم میرے بھائیوں، یہ ایک وصیت، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کتنے چالاک لوگ تھے کہ انہوں نے جو دین بنایا اس دین کی طرف لوگوں کو کس طرح سے دعوت دی. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ احمد رضا خان صاحب نے کون سا دین بنایا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دیکھیں، یہ ہمیشہ اس تاریخ کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں اور رکھیں کہ دور صحابہ ہی سے یہودی خبیثوں نے مسلمانوں کو منتشر کرنے کا عہد کیا تھا. دور صحابہ سے نبی کا زمانہ گزرا، نبی کے زمانے میں ان کو کوئی چانس نہیں ملا. حضرت ابوبکر کا زمانہ گزرا، کوئی چانس نہیں ملا. حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ میں گزرا، کوئی چانس نہیں ملا. لیکن جب دور عثمانی آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سلطنتیں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں، اور افریقہ کے صحراؤں میں اور یورپ کے وادیوں میں بھی اسلام پہنچ چکا ہے. انہوں نے سوچا یہ اس طرح سے تو ہم ان کا اس طوفان، اس سیلاب جو اسلام کا سیلاب ہے، اس کے اوپر تو ہم بند نہیں باندھ سکتے جب تک کہ ہم ان کو روک نہ دیں اس سیلاب کو. انہوں نے روکنے کے لیے اسلام ایک شخص منتخب کیا، عبداللہ ابن سبا. عبداللہ ابن سبا یہودی، یمن کا رہنے والا، وہ آیا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا. حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ دعوت، اس نے بیعت کی اور اس نے بڑے ہی ایمانداری کا حلف اٹھایا، اور الغرض اس طرح سے یہودی مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہوا، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا کرنا انہوں نے شروع کیا. اور نتیجہ آج تک کہ وہ مار جو یہودیوں نے مسلمانوں کو ماری ہے، آج تک ہم اس سے نپٹ نہ سکے. اور ان کا خاص طور پر ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ کام ان کا ہوتا تھا لیکن وہ لیتے مسلمانوں سے تھے. یہ بہت خطرناک طریقہ ہوتا ہے. کیا کہ ہم کو مروانے کے لیے آپ ہمارے ہی بھائی کو استعمال کریں. بھائی ہے وہ ہمارا، لیکن چونکہ آپ نے اس کی برین واشنگ کی ہے، آپ نے اس کو دوست بنایا ہے اور اپنا قریبی بنایا، اس لیے اب ہمیں ہی ہمارے ہی بھائی سے مروانا. یہ کامیاب ہوئے یہودی اس معاملے میں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں ہی سے کٹوانا، مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے خلاف کھڑا کرنا. چنانچہ آج تک ان یہود و نصارہ کی یہ کوششیں اور سازشیں برابر ہو رہی. ورنہ ذرا مسلمانوں بتلاؤ، ہمارا رب تمہارا رب دو ہے؟ ایک ہے. ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتلاؤ، ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہم ایک نبی کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایک قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایک نبی کی حدیث پر ایمان لاتے کہ نہیں لاتے؟ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پھر ہم میں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں جب ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے؟ پھر ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہودیت نے ہرگز، نصرانیت نے ہرگز یہ نہیں چاہا ہے کہ مسلمان ایک تھالی میں بیٹھ کر کے امن و سکون کے ساتھ کھانا کھا لیں. انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے ان کو توڑو اور حکومت کرو، ان کے اندر فرقہ واریت پیدا کرو، ان کے اندر کسی بھی طرح سے ان کو پھوڑو اور حکومت کرو، اور ان کو کاٹو اور پیٹو، جیسے بھی چاہو استعمال. اور ظاہر ہے دشمن اسی طرح کامیاب ہوتا ہے. دشمن اسی طرح کامیاب ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ تمہارے ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا کر کے اور اختلاف پیدا کر کے اور اپنا الٹو سیدھا کرے، اور آج تک کر رہے ہیں. ورنہ بتاؤ ہم سب ایک ہیں کہ نہیں ایک؟ بولو. ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے. پھر ہماری مسجدیں الگ، ہماری مسجدوں کے دروازے فرقوں بندیوں میں الگ. یہ سب المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حقیقتوں کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور ہم سب جب یہ مانتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے رسول کا فرمان کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، تو پھر مسلمانوں ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری صفوں میں دشمن دین داخل ہو چکے ہیں، ہماری صفوں میں اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، ہمیں توڑنے کے لیے ایسے جراثیم داخل ہو چکے ہیں، پھر ہم ان جراثیم کو عزت دیں، ان جراثیموں کو اپنے سلاخوں پہ رکھیں. آخر یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ان سے بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ہمیں ان کو
लोगों के सामने बेनकाब करना चाहिए कि यह दीन नहीं है, इस्लाम ये नहीं है जो तुम पेश कर रहे हो। जब ही तो दुश्मन दलील होगा, जब हम दुश्मन को बतलाएंगे कि भाई ये जो अकीदा तू पेश कर रहा है ये कुरान में नहीं मिलता, ये हमारे नबी के फरमान में नहीं मिलता, खलास इसका मतलब ये है कि ये अकीदा बाहर से आ रहा है, काफिरों से आ रहा है, मुशरिकों से आ रहा है, ये इस्लाम अल्लाह उसके रसूल का बनाया हुआ अकीदा, ये अल्लाह उसके रसूल का बताया हुआ अमल। हाँ, लेकिन उसने तुम्हें थपकियां दे दे करके सुलाया है, मुख्तलिफ फिरकों में, मुख्तलिफ तहरीकों में तुम्हें बांट कर, ताकि तुम बेफिक्र रहो और अपनी अपनी मुल्लाओं की और तुम्हारी गलती नहीं है, मैं कहता हूँ ये तुम्हारी थोड़ी सी गलती यह है कि तुम जरा अपना ब्रेन नहीं इस्तेमाल करते, अकल नहीं इस्तेमाल करते, अल्लाह और उसके रसूल के करीब नहीं आते। वरना वल्लाह बतला रहा हूँ कि ये दुश्मनों की जड़ें कट जाएं। ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर ये शऊर पैदा हो जाए हक और बातिल के फर्क का और तमीज का, अल्लाह की कसम ये दुश्मन खुद जलील हो जाएंगे, ये खुद रुसवा हो जाएंगे, तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते। फिर सारी मस्जिदें एक होंगी और सारे उलमा एक होंगे, और उलमा एक न हो तो भी न सही, तुम एक हो जाओगे तो उलमा खुद ब खुद सुधरेंगे। तुम मुर्गे खिला खिला करके तुमने बांटा है, हाँ, मुर्गे खिला खिला करके ना, और नजराने देख देख करके। हमारे हजरत जी हैं, हमारे आला हजरत हैं, वो कहता तेरे आला हजरत तो मेरे भी आला हजरत, वो गौसे आजम तो हमारे भी गौसे आजम, तेरे कुतुबुल आलम तो हमारे भी कुतुबुल आलम, तेरे पास फला किताब तो हमारी। इसी तरह से तुमको तकसीम कर दिया, और तकसीम कर करके यहां से फतवा मंगाओ बरेली से आ रहा, कहां से फतवा मंगाओ देवबंद से आ रहा, कहां से फतवा मंगाओ तो वो बरेली से मंगा रहा है, वो देवबंद से मंगा रहा, और अपने अपने लड़ रहे हैं जैसे कुत्ते लड़ते हैं आपस में, कुत्तों की। फतवा फतवा, अल्लाह के नबी कहाँ गए, अल्लाह के रसूल कहाँ गए? नहीं, तुम हदीस नहीं समझ सकते, कुरान नहीं समझ सकते। और जो कुरान और सुन्नत की तरफ दावत दें उनको जाहिल, उनको बद्दीन, उनको बदमजहब, उनको राफजी, उनको यानी राफजियों से भी बदतर कहा जा रहा कि नहीं कहा जा रहा। अभी आपने कहा कि ये गैर मुकल्लिद हैं। वही मैं 1000 दफा कहता, मुकल्लिद का उल्टा गैर मुकल्लिद नहीं होता, मुकल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है। ये कहो ये मुत्तबईन है, मुवहिदीन है। मुशरिक का उल्टा गैर मुशरिक नहीं होता, मुवहिद होता है। मुशरिक का उल्टा मुवहिद होता है। लेकिन अफसोस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इनको पता नहीं कब हो जाएगा। और इंशाअल्लाह धीरे धीरे अल्लाह के फजल से, और मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दोस्तों, ये खुशखबरी है, अल्लाह के फजल से लोग समझ रहे हैं आखिर मुझ बंदे नाचीज को इस जगह पे लाने वाला कौन है। हाँ, आखिर मैं भी तो इन्हीं कारवा का एक मुसराही था, मैं भी तो इन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने वाला, इनके दारुल उलूमों से पगड़ी बधा के आने वाला। लेकिन आज जब ये मौलवी की तकरीरें मैं सुनता हूँ, अल्लाह की कसम ऐसा लगता है जैसे इब्लीस लईन तकरीर कर रहा हो, इब्लीस बोल रहा हो। क्यों? इसलिए कि मुझे अंदर का पता है ये कहां से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अक्ल मारी गई है इनकी, वल्लाह बतला रहा हूं। बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं कि अवाम कुरान और सुन्नत की तरफ आ रही है। बुखारी के अबवाब खुल रहे हैं, मुस्लिम के सफात खुल रहे हैं, कुरान करीम के तर्जमे पढ़ रहे हैं। तब मौलवी कहता है ये तर्जमा पढ़ करके आलिम बनते हैं। तर्जमा पढ़ करके क्या बनते हैं? मैं एक गाड़ी में एक कैसेट पड़ी हुई है, यहाँ कभी रहा करता था मुनाफिक सनाइया कदीम के अंदर एक मौलवी, जो आज हिंदुस्तान में जा करके बड़ी बढ़ करता है। उसकी अजीजिया जालियात में था किसी ज़माने में, तो आजकल जा करके वो बढ़ करता है, अल्लाह उसे हिदायत दे। मेरी गाड़ी में कैसेट पड़ी, मैं सुन रहा था रास्ते में, उसमें एक बात कहता है कि एक ऐसे ऐसे वाक़यात बनाते हैं, और अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, सारे बैठे हैं, बातें ऐसी कि कोई दलील गांव में तकरीर कर रहा है। वो कहता है कि इन्हीं गैर मुक़ल्लिद वहाबी अहले हदीसों के फ़िरक़े का एक पाकिस्तान में वहाँ भी फ़िरक़ा है ना, तो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रद्द कर रहा है कि तुम हदीस नहीं समझ सकते, तुम हदीस नहीं समझ सकते। इसलिए सुनो, अब तुम अगर हदीस समझोगे तो तुम्हारे हदीस समझने का नतीजा क्या होगा, वो नतीजा बता रहा। कह रहा कि पाकिस्तान में इसी फ़िरक़े के कुछ लोग हैं, तो चुनांचे उन्होंने हदीस पढ़ी कि जब पेशाब और पैखाने के लिए बैठो तो मशरिक और मगरिब की तरफ अपने चेहरे को कर लो, मशरिक और मगरिब की तरफ अपने चेहरे को कर लो।
تو یہ فرقہ پاکستان میں موجود ہے، چنانچہ ان کے گھروں میں ان کے جتنے بھی سنڈاس روم ہیں سب کے کیا ہے سنڈاسوں کے چہرے جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف ہے۔ کہنا وہ کیا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بتلائی، اور مدینے میں کہ اپنے پیشاب اور پیخانے کے وقت اپنے رخ کو مشرق اور مغرب کر لو، پورب اور پچھم کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ قبلہ مدینے میں دکھن طرف ہے۔ قبلہ مدینے میں کس طرف ہے؟ بولو، دکھن طرف یعنی جنوب کی طرف ہے۔ مدینے کا قبلہ کس طرف ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ جنوب کی طرف ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مدینے کے لوگوں، تم اپنا چہرہ پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے مشرق اور مغرب میں کر لیا کرو، جنوب یا شمال کی طرف نہ کیا کرو، کیونکہ قبلہ سمجھے۔ تو کہہ رہا کہ یہی اہل حدیث پارٹی کے لوگ تھے، بڑے حدیثوں کے سمجھنے والے، اردو پڑھ پڑھ کر کے حدیث سمجھے، کہنے لگے جی ہمارے پاکستان میں بھی مشرق و مغرب ہوگا کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ مشرق و مغرب، تو تم حدیث ایسے سمجھو حشر ہوگا۔ میں نے کہا اس کا باپ یا یہ خود بھنگی کا کام کرتا ہوگا اور پاکستان جا کے وہاں کے لوگوں کی کھڈیاں صاف کرتا ہوگا اہل حدیثوں کے پیخانوں کی، جبھی تو اس کو اتنا علم ہو گیا بھائی کہ بھائی پیخانے پاکستان میں اہل حدیثوں کے جو ہے پورب اور پچھم کی طرف بنے ہوئے ہیں، ورنہ کس کو کیا معلوم کہ پیخانے کا رخ کدھر ہوتا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک ایسے ہی 2 کتاب پڑھ کر کے اردو پڑھنے والا آدمی تھا، اردو پڑھ کر کے اپنے آپ کو کہتا تھا کہ یہ میں اہل حدیث ہوں، کہ ایک حدیث پڑھی اس نے۔ حدیث کیا پڑھی؟ حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو بالسکون والوقار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو سکون اور وقار کے ساتھ پڑھو۔ اب اس کی جہالت میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس مولوی کی۔ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی 2 کتاب پڑھنے والا کوئی تھا اردو پڑھ کر کے، تو اتفاق سے کاتب نے کہیں غلطی کر دی، تو سکین جو لفظ تھا، سکون جو لفظ تھا، واو کے جگہ اس نے یہ لکھ دیا، تو ہو گیا وہ سکین، اور وقار کی جگہ وہ جو ہے قاف ایک نقطہ رکھا تو وہ ہو گیا فار، ہے نا۔ تو اس مولوی اس پڑھنے والے نے کہا دیکھو حدیث میں لکھا ہو۔ اب یہ جب بھی نماز پڑھتا تھا تو چھری اور چوہا باندھ کے نماز پڑھتا تھا اپنے سامنے، چھری اور چوہا۔ اہل حدیث تھا، بڑا حدیث دانی پر اس کو فخر تھا، اس لیے چوہا اور چھری رکھ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھیا یہ تم چھرا اور چوہا رکھ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، حدیث میں لکھا ہوا۔ کہا کون سی حدیث میں؟ کہا دیکھو حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ کہا اچھا یہ دوسرا نسخہ منگاؤ۔ دوسرا نسخہ منگاؤ تو اس میں سکون اور وقار تھا۔ تیسرا منگایا اس میں سکون اور وقار تھا۔ کہا بھائی اللہ کے نبی نے تو فرمایا سکون اور وقار سے پڑھو، اور اس میں تمہیں سکین اور کہا سکین مانے چھری، فار مانے چوہا، اس لیے میں باندھ کے پڑھتا ہوں۔ کہا یہ ہے ان کی حدیث دانی کا عالم کہ یہ لوگ حدیث۔ اب ذرا سوچیں، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ اردو پڑھ کر کے عالم بن گئے، اور دوسری طرف ان بیچاروں کے اوپر تانے عربی کے دے رہا ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ یہ غلطی اس اردو پڑھنے والے کی ہوئی یا اس ملے کی ہوئی جو عربی؟ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت آپ جیسے عربی پڑھنے والے، اردو پڑھنے والے نہیں، کیونکہ ترجمہ تو مولوی کرے گا، تو آپ ہی لوگ ترجمہ کرتے ہوں گے۔ آپ جیسے مولوی کہ سکون کو سکین بنا دیں اور وقار کو وفا فار بنا دیں، آپ جیسے جاہل لوگ جب پڑھیں گے اور حدیثوں کو لکھیں گے تو بیچارے وہ 2 کتاب اردو پڑھنے والے اور آپ جیسے ترجمہ کرنے والے جب ترجمہ کریں گے وہی سکون کے بجائے چھری اور فار کے بجائے چوہے اور وقار کے بجائے چوہا لکھو گے، تو بیچارہ وہ اردو پڑھنے والا کیا کرے گا؟ وہ تو اسی کے مطابق عمل کرے گا نا۔ تو غلطی اس اردو پڑھ کر سدھرنے والے کی ہوئی یا اس مولوی کی ہوئی جس نے یہ حدیث پاک کو غلط لکھا؟ بولو کس کی غلطی؟ وہ ملے کی غلطی ہوئی نا۔ تو ایسے ہی ملے ہوتے ہیں، یہی ملے خیانت کر کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کہیں واقع ہوا بھی ہے، اگر اس مولانا صاحب سے پوچھو تو دانتوں سے پسینے آئیں گے۔ قرآن ہاتھ میں رکھ دو کہ اللہ کے لیے اگر تم سچ بولتے ہو اور عالم ہو، نائب رسول بنتے ہو، تو یہ قرآن ہاتھ میں لے کے بولو کہ یہ واقعہ کہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس طرح سے گڑھ گڑھ کر کے اہل حدیثوں کو بدنام کرنا، کتاب و سنت کے ماننے والوں کو ذلیل کرنا، اور ہمارے وہ شاگرد جو بیچارے درسوں میں پڑھ کر الحمدللہ کم پڑھے لکھے لوگ، تھوڑا پڑھے لکھے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت سمجھتے ہیں، شرک و بدعات سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے راہوں پہ آتے ہیں، یہ مولوی اپنے اپنے ملکوں میں جا کر کے ان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں
تم ذلیل نہ ہو وہ خود ذلیل ہوں گے. جو ہمارے نبی کے فرمان کے ساتھ تمسخر اور مذاق اڑائیں گے, جو ہمارے نبی کے دین کو کاٹیں گے, رب کعبہ کی قسم ہے اللہ انہیں کاٹ کاٹ کر کے برباد کر دے گا انشاءاللہ. اس لیے تم کبھی پزمردہ نہ ہو, تمہارے